जामिया पेशावर के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा मकाला जात की नुमाइश कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। इस नुमाइश में 30 रंगारंग प्रोजेक्ट्स रखे गए थे जो डॉक्टर शेर अली खान और दीगर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तलबा के हुनरमंदाना काम की नुमाइश करते थे, जिसमें जदीद तरीन ग्राफिक्स और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाया गया ताकि तख्लीकी आर्ट वर्क को डिजिटल और काबिल रसाई फॉर्मेट में मुंतकिल किया जा सके। इख्तितामी तकरीब में ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जहान बख्त ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा डॉक्टर मोहम्मद नईम काजी, सदर पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद उजियर, चेयरपर्सन आर्ट एंड डिज़ाइन डॉक्टर इमराना सीमी और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। तकरीब में तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और आर्ट और डिज़ाइन की तालीम में उम्दा कारकर्दगी के हवाले से शोबा के अज़्म को उजागर किया। तलबा के मुतासिर कुन काम ने फनकाराना इजहार की हुदूद को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की सलाहियत का मुजाहिरा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरहान जमील है। मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से बैचलर्स कर रहा हूँ फाइनल ईयर में। ये मेरा थीसिस है जो कि तख्ते बई के ऊपर है। तख्ते बई एक ऐसा एरिया है जिसकी कल्चरल और रिलीजियस बहुत बड़ी वैल्यू है पूरी दुनिया में, लेकिन बात यह है कि वो अभी खंडरात में कन्वर्ट हो गया है। बहुत हज़ारों साल पुरानी ये सिविलाइजेशन थी, गांधारा सिविलाइजेशन, लेकिन अब जो है उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पाए तो वो खंडरात में कन्वर्ट हो गई है। तो मेरा आइडिया ये था कि जो इन्होंने इतनी प्यारी जगह बनाई थी, इस जगह को एक नई ज़िंदगी दी जाए कि लोग दोबारा से उस जगह को देख सकें, महसूस कर सकें कि ये जगह जिस वक्त हुआ करती थी तो ये किस तरह हुआ करती थी। 3D एनिमेशन को मैंने रेफरेंस में रखते हुए इस जगह को रिक्रिएट किया है 3D में, वर्चुअल रियलिटी में। ये इसमें 2 व्यूज़ हैं, एक 3rd पर्सन व्यू है और एक वर्चुअल रियलिटी व्यू है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली 3rd पर्सन व्यू है। ये जो नीचे हेडसेट पड़ा हुआ है इसको VR हेडसेट कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। इसके थ्रू आप इसमें एज ए ह्यूमन अंदर इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप ह्यूमन स्केल जो है, बुद्धा का जो स्केल है, जो स्टूपास हैं, जो प्लिंथ्स हैं, इनका स्केल आपको मालूम हो सकता है और आप इसमें फिर सकते हैं और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप हज़ारों साल पहले वापस उसी जगह में चले गए हैं जिस टाइम पे ये बना था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस आज़म है, मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ और मेरा जो टॉपिक है वो आज़म पे है। आज़म एक लग्जरी ब्रांड है, उसके लिए मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। ये इसके लिए मैंने पोस्टर बनाए हैं। ये पोस्टर ये हमारा डिस्प्ले जो हमारा काम होता है वो ये है। इसके लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं क्लोथ 3D में। ये जो हमारा है मेन सारा फोकस इस पे है और ये हमारी स्टेशनरी है, इसके लिए मैंने स्टेशनरी डिज़ाइन की है सारे, और ये हमारी ड्रेसेस हैं। बाकी अमूमन जो होता है मार्केट में मॉडल्स के साथ होता है, हमारा जो है इसमें सिर्फ ड्रेसेस वर्क करते हैं। इसलिए हमने ये यूनिक आइडिया हमने मार्केट में हम लाए हैं, तो इसको हम फर्दर भी फॉलो करेंगे हम अपने ब्रांड में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर हमीद है, मैं मलाकंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा थीसिस का टॉपिक जो है वो AI एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो उसी लिहाज से मैंने एक स्टोरी बनाई है। सबसे पहले एक पोस्टर मैंने बनाया जिसमें मैंने AI को बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग शो किया है। ये AI बहुत ज़्यादा AI जब पहले रिलीज़ हुआ तो वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और एक रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि AI विल टेक आवर जॉब्स और बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हो रही थी इसके बारे में। दूसरे पोस्टर में मैंने ये रखा है कि अगर AI जो है उस पर एक्सपेरिमेंटल फेज़ है। AI पे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो AI एक्सपेरिमेंट मीन्स लर्निंग, उसको लर्निंग की कोशिश की है, हमने लर्न किया तो AI कम्स आउट लाइक AI जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ साबित हुई। AI इज़ टू मच क्रिएटिव। लेकिन ये कब पता चला हमें, जब हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, इसको लर्न किया। आफ्टर ये AI के कलर्स जो है ये बेसिकली ये इधर से नीचे आ रहे हैं और ये एक आर्टिस्ट है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है और उसकी हेल्प आउट करी और बहुत खुशी से काम कर रही है। सो दैट्स द स्टोरी। थैंक यू। पेशावर यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट का ये जो एग्ज़िबिशन है इसमें बहुत डेप्थ है। अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना फाइनेंस या फंड को रेज़ करे तो वो इमरजेंसी बेसिस पे आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट, एक एग्ज़िबिशन हॉल और गैलरी, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके पास हॉल नहीं है और गैलरी नहीं है।
میں یہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں ایک پرمنٹ گیلری ہو تاکہ اسٹوڈنٹس کا کام وہاں پہ ڈسپلے ہو اور اس سے بینیفٹ ملے یونیورسٹی کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی. فائنینشلی بہت اس میں ڈیپتھ ہے, ہم بہت ارننگ کر سکتے ہیں بس اگر ان کا انفراسٹرکچر پراپر طریقے کے ساتھ بن جائے. تھینک یو سو مچ. کراؤڈ کو دیکھ کے اور لوگوں کی اپریسیشن کو دیکھ کے میں یہ سب بچوں کو کنگریجولیٹ کرتی ہوں کہ ان کی ایگزیبیشن بہت سکسیزفل رہی ہے اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا ہے. جتنے بھی یونیورسٹی کے اور آؤٹ سائڈر جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے کل کے کام کو بھی اور آج کے کام کو بھی بہت زیادہ سراہا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کا فیوچر انشاءاللہ بہت برائٹ ہوگا اور یہ آگے جا کے بہت کامیاب ہوں گے. اور میں تمام اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ساتھی اساتذہ کو سب کو مبارکباد دیتی ہوں اس بہترین کاوش کے لیے کہ جو انہوں نے فل ایفرٹ دی ہے 2 دنوں میں. اور میرے خیال میں یہ 2 دن نہیں ہوتے, اس سے پیچھے بھی ان کی بہت ایفرٹ چل رہی ہے جو میرے خیال سے مہینوں پہ محیط ہے ہمارے سارا. اور میں اس میں سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں گی پیوٹا کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہ فنکشن ارینج کرنے کی ہمیں پیوٹا ہال میں اجازت دی اور ہمارے ساتھ فلی کوآپریٹ کیا. اسٹوڈنٹس کا کام ہے وہ 3 ڈسپلن میں کام کرتے ہیں, ٹیکسٹائل ڈیزائن, فائن آرٹس اور پینٹنگ میں. تو یہ ان کی جو سال بھر 2 سال کی جو ان کی ریسرچ ہوتی ہے اور یہ ان کی کاوشیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ ایز اے ایگزیبیشن نظر آ رہی ہے. پیوٹا نے اس کو کولیبریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ چونکہ نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹ کے آرٹ کو اور ان کے محنت کو ریپرزینٹ کرتی ہے بلکہ یہ ہماری سوسائٹی کے ایکچول بیس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بزنس اپرچونٹیز جو ہے وہ طلباء کے لیے اسپیشلی پرووائڈ کر رہی ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف برانڈز کے لیے جو برانڈنگ کی ہوئی ہے اس میں جو کیلیگرافی آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو پینٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے, اور ان کو ریپرزینٹ کروانا اور ان کو پیش کرنا تمام دنیا کے ساتھ اور اسپیشلی جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو یہ اپرچونٹی بھی دینا کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسکلی یونیورسٹی سطح پہ ہونی چاہیے اور یونیورسٹی میں ان کے لیے ایک پرماننٹ ڈسپلے ہونی چاہیے کہ جس میں یہ اپنا کام ریپرزینٹ کر سکے اور اس سے ہم یونیورسٹی کو بزنس لا سکے. یہ ہمارا سالانہ تھیسز ایگزیبیشن ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس اپنے تھیسز ورک اور اپنے ریسرچ پروجیکٹس دونوں تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسٹوڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپ کرتے ہیں. اس سال کی جو یونیک خاصیت ہیں تو اس وقت ہم اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ انہوں نے ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں تو ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان ٹولز اور ٹیکنیکس کو ایڈاپٹ کیا ہے, جن میں ہم ورچوئل ریئلٹی کی, انفوگرافکس کی, گرافیکل یوزر انٹرفیس کے حوالے سے یعنی یوزر انٹرفیس ڈیزائن, یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن, یہ اس سال کی یونیک باتیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو کمیونیکیشن ڈیزائن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اس مرتبہ ہم نے چونکہ مارکیٹ کے ٹرینڈز اور ٹیکنالوجی کے جو ڈیمانڈس ہیں تو ان بنیادی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سپروائز کیا تاکہ وہ مارکیٹ کے ڈیمانڈ اور ٹرینڈز کو سمجھ بھی سکے اور ان کے لیے کام بھی کر سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پشاور یونیورسٹی کا آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ان کولیبریشن وتھ پیوٹا 2 روزہ انہوں نے اپنی تھیسس ایگزیبیشن یہاں پر رکھی ہوئی ہے جس میں مختلف اسٹوڈنٹس اپنے شاہپارے یا اپنا جو کانسیپٹ ہے یا آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسپلے کر رہے ہیں. اور میں کل بھی آیا تھا, آج بھی آیا ہوں, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی یہاں پر کریٹیوٹی ہے اسے دیکھ کر آئی ایم ریئلی ویری مچ امپریسڈ. اور میرا صرف ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اگر ہمارے یہ اسٹوڈنٹس اپنے کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن سکلز پر تھوڑا سا فوکس کر لیں تو دے آر سیکنڈ ٹو نن, دے آر میرے خیال میں یہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہیں. السلام علیکم, میرا نام سید سیف الدین ہے اور میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک پرانا اسٹوڈنٹ ہوں, 2014 کا گریجویٹ ہوں. تو آئی تھنک کہ جتنا ابھی اگر میں ایز این ایگزامینر آیا ہوں اور میں نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں تو 2014 سے ابھی تک ڈسپلے میں کافی زیادہ چینجز آئی ہوئی ہیں, ایون کہ گرافک سٹائل میں, ایون مٹیریل میں, ایون پریزنٹیشن میں, جتنا میں نے دیکھا ہے
یہاں تک کہ کہیں کہیں پہ کافی مطلب کہ میں اگر وی آر پروجیکٹ کی بات کروں ایون ٹیکنالوجی بھی چینج ہوئی ہے کہ ہمارے ٹائم پہ یہ وی آر وغیرہ اتنا یہاں پہ ایکسپلور نہیں کیا گیا تھا، نہ بتایا گیا تھا، نہ ہم نے مطلب خود ایکسپلور کیا ہوا ہے. لیکن ابھی جو میں نے اسٹوڈنٹس کا کام دیکھا تو اٹس ٹو گڈ. تقریباً ابھی مارکیٹ کے ایلیجیبل ہو گئے ہیں یہ اسٹوڈنٹس اور کافی چینج آیا ہوا ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے. ابھی وہ والا جو مشکل و اخراجات والا سسٹم تھا نا وہ زیادہ تر رہ گیا ہے ٹریڈیشنل میڈیم تک. ٹریڈیشنل میڈیم میں جب بھی آپ ایک پینٹنگ بناتے ہو تو مہنگے سے مہنگے پینٹس لینے ہوتے ہیں، آپ کو مہنگا کینوس لینا ہوتا ہے. اور گرافک ڈیزائن میں جب آپ آ جاتے ہو تو میرے خیال سے آپ کو ایک اچھا سا لیپ ٹاپ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ چاہے 2 سال بعد چینج کروا لو، 3 سال بعد چینج کروا لو. گرافک ڈیزائن میں آ کے اس فیلڈ میں میرے خیال سے آپ کی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ ایک دفعہ ایک اچھا لیپ ٹاپ لے لو، اس سے اچھے ڈیزائن بناؤ، آن لائن کام کرو، کسی کمپنی کے ساتھ کام کرو، وہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے. جی السلام علیکم. یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جو ایگزیبیشن ہے ہم اس کو بہت سراہتے ہیں. یہ ایک اچھا ایگزیبیشن ہے، اس میں ہمیں بہت سے نئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں اور ایسے ایونٹس جو ہیں وہ پشاور میں ہونے چاہیے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کے جو ہے نیو ٹیلنٹ کا پتہ لگے اور نئی چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں. بہت اچھا لگا، ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت خوبصورت اپنے آرٹ ورکس جو ہیں ان لوگوں نے بنائے ہیں، ڈسپلے کیے ہیں اور اس میں ایک امپریشن ہے. یقیناً میں بہت متاثر ہوا ہوں اس سے کیونکہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے. اور جو فائن آرٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فائن آرٹ کے لوگ ہیں یا آرٹ کے ساتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اس میں ڈبل ٹرپل جان ڈالتے ہیں اور اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور دنیا کی خوبصورتی میں وہ اضافہ کرتے ہیں. میرا نام محمد عاصم ہے، تعلق میرا سوابی سے ہے اور میں نے پچھلے سال پشاور یونیورسٹی آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے میں نے BS ٹیکسٹائل ڈیزائن کمپلیٹ کیا ہے. ماشاءاللہ میں نے گولڈ میڈل لیا ہے. تو یہاں پر جو ایگزیبیشن ہے ہمارے جو جونیئر کولیگس ہے اس کی جو ایگزیبیشن 2 روزہ ایگزیبیشن کا جو انعقاد ہوا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ کریٹو آرٹ ورک ملنے کو ملتا ہے. حالانکہ KPK میں مطلب آرٹ کی جو آرٹ یونیورسٹیز ہے وہ بہت کم ہے لیکن ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. آئی ایم محمد سلیمان جاوید اور میں کریٹو آرٹ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف پشاور سے. آج کا جو یہ ایونٹ منعقد ہوا ہے دیٹس آل اباؤٹ دی اینول ٹیکسٹائل ایگزیبیشن آرگنائزڈ بائی ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن یونیورسٹی آف پشاور. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ جو ہے یہ کمروں تک محدود رہتا ہے، آفیسز تک محدود رہتا ہے. آرٹ اینڈ ڈیزائن نے اور آرٹسٹ نے اس آرٹ کو کمروں سے باہر نکال کے سوسائٹی کی طرف ان کا رجحان بڑھایا ہے اور سوسائٹی کو یہ بات بتائی ہے کہ اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. تھیسس آرٹ کی نمائش طلباء کے لیے اہم ہے کہ وہ اپنی فنکارانہ نشو و نما کے تخلیقی ویژن اور تکنیکی مہارت کو ظاہر کریں.